السلام علیکم۔ کوئٹہ بورڈ سے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کس طرح کی جاتی ہے اور آن لائن پروسیجر کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ کوئٹہ بورڈ کے لیے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ہم ویب سائٹ پہ جا کے فل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارا پروسیجر کیا ہے، چلان کس طرح جنریٹ کیا جاتا ہے، آج ہم اس پہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آ کے بائس کوئٹہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فرسٹ والے انٹرفیس پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ کے سامنے یہ چیز انٹرفیس اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ کو سائٹ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا آن لائن سروسز، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ آن لائن سروسز پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے ایک نیو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاؤن لوڈ آن لائن چلان فارم فار یور پیمنٹ پرپز، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ آن لائن کیئرفلی فل کریں۔ اس کے بعد جو ہارڈ کاپیز ہیں اپلیکیشن فارم کی اور ڈاکومنٹس کی وہ آپ کو بھیجنے کی بلوچستان بورڈ یا کوئٹہ بورڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ آن لائن سارے ڈاکومنٹس بھیج دیں گے تو اسی سے آپ کا کام ہو جائے گا، جس طرح یہ فیڈرل بورڈ کا ہوتا ہے سارا اسی طرح آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ بھی ڈاکومنٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہے وہ پروسیسنگ کے بعد جو ہے وہ آپ کی فی دیکھی جائے گی کہ فی آپ نے سبمٹ کروائی یا نہیں کروائی، اور دین پھر آپ کا بینک چلان جو ہے وہ ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا نمبر لازمی طور پر آپ نے لکھنا ہے جو آپ کا بینک چلان آپ کو جاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں کہ آپ کو ڈیٹیل مارک شیٹ سرٹیفکیٹ ڈپلیکیٹ چاہیے، اس کے لیے آپ اپلیکیشن فارم سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ویریفیکیشن آپ نے کروانی ہے ڈیٹیل مارک سرٹیفکیٹ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مائگریشن کروانی ہے، اس کے بعد جو ہے سرٹیفکیٹ اوریجنل یا ڈپلیکیٹ، اس کے بعد ویریفیکیشن آف سرٹیفکیٹس، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ کیونکہ ہمیں ویریفیکیشن کروانی ہے سرٹیفکیٹس کی، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو انٹرفیس اوپن ہوا ہے اس میں دیکھیں، اس میں یہاں پہ جو دو چیزیں ہیں، ایک نیچے یہ آن لائن چلان ہے، یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں جنریٹ چلان آن لائن اپلائی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نیچے بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلان جنریٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں کہ چلان کس طرح جنریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے، جس میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے اپلیکیشن یہ ساری چیزیں اپنے ڈاکومنٹس کے حساب سے ہی آپ نے فل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ایک اپلیکیشن کے لیے یعنی کہ اگر آپ نے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹیچ کروانا ہے تو اس کے لیے ایک چلان جنریٹ ہوگا، اسی طرح چار کروانے تو چار ہوگا، کیونکہ میٹرک کے بعض اوقات لوگوں نے ڈی ایم سی یعنی کہ رزلٹ کارڈ اور سرٹیفکیٹ کروانا ہوتا ہے، اسی طرح ایف ایس سی کا رزلٹ کارڈ اور سرٹیفکیٹ کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے چار اپلیکیشن فارم بنیں گے اور چار چلان جنریٹ کرنے پڑیں گے آپ کو، اور چار دفعہ جو ہے وہ آپ کو فی مطلب چار فارمز کے ذریعے سے آپ کو فی سبمٹ کروانی پڑے گی بینک میں جا کے۔ تو جو چلان جنریٹ ہو جائے گا تو وہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کی فی بھی آ جائے گی، تو فی کا مسئلہ نہیں ہے کہ فی کتنی ہے، وہ ساری وہاں پہ خود بخود آپ کو لکھی ہوئی آ جائے گی۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے، جتنی بھی کیٹیگریز ہے وہ یہاں پہ فل کر لینی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن ٹائپ ہوگی، یعنی کہ آپ نے سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کروانا ہے جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن کرانی ہے میٹرک کی، یا میٹرک کا رزلٹ کارڈ یعنی کہ ڈی ایم سی، ٹھیک ہے، یا ایف ایس سی کا رزلٹ کارڈ یا ڈی ایم سی، ان میں سے جو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب تو جس طریقے سے بھی آپ نے جو چیز بھی کروانی ہے وہ آپ باری باری سلیکٹ کر لیں۔ اب چونکہ میں نے جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر چاروں ڈاکومنٹس کروانے ہیں تو میں باری باری ساری چیزوں کو سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن ایس ایس سی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ۔ تو یہاں پہ وہ ساری اس کے بعد نام، اپنا فادر نیم، اس کے بعد رول نمبر، یہ میں نے ڈمی رول نمبر اور ساری چیزیں انٹر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے وہی انفارمیشن فیڈ کرنی ہے جو آپ کی اوریجنل جو ہے وہ ڈاکومنٹس پہ لکھی ہوئی ہے ساری انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اپنا نمبر بھی جو کرنٹلی آن ہے وہی آپ نے انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ چلان جنریٹ چلان پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا چلان جنریٹ ہوگی یہ سامنے آ جائے گا آپ کے پاس۔
اس میں جو ہے وہ یہ دیکھیں ساری چیز ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور ہر چلان نمبر بھی یہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہی آپ کا چلان نمبر ہے جو آپ کے جب آپ اپلیکیشن فارم سبمٹ کروائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ یہ چلان نمبر لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چلان جنریٹ ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ فی بھی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یہ دیکھیں اماؤنٹ 600. یہ 600 صرف ایک ڈاکومنٹ کی فی ہے، یعنی کہ میں نے صرف میٹرک کا سرٹیفکیٹ کے لیے چلان جنریٹ کیا ہے تو اس کی صرف 600 فی آ گئی آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی آپ ڈاکومنٹس کروائیں گے اس کے حساب سے 600 جو ہے وہ ایڈ ہوتے جائیں گے. مطلب آپ نے باری باری الگ الگ چلان اسی طرح جنریٹ کرنے ہیں، تو آپ کے 4 ڈاکومنٹس اگر کروا رہے ہیں تو پھر 2400 فی بنے گی. چاروں کو ملا کے آپ بینک میں جا کے سبمٹ کروائیں گے، اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ یہ 2 کاپیز وہ دے دیں گے. یہ اس طرح کی کاپیز ویسے آپ کو بھیجنے نہیں ہیں ڈاکومنٹس، تو پھر یہ سنبھال کے اپنے پاس رکھ لینے پروف کے طور پر، اور 2 کاپیز یہاں پہ وہ بینک والے رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا پروسیجر تھا چلان کیسے جنریٹ کرتے ہیں. تو اب یہ سارا پروسیجر تھا چلان جنریشن کا. ٹھیک ہے، تو اپنے ڈاکومنٹس کا ہر ڈاکومنٹ کا الگ الگ چلان جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکلوا کے بینک میں جا کے اس کی فیس سبمٹ کروا لیں گے. ٹھیک ہے، پہلے آپ فیس سبمٹ کروائیں گے، پھر آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن اپلائی ہو سکے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگین جو ہے وہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ آ جانا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپلائی آن لائن کا آپشن ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کے 4-5 سٹیپس پورے ہوں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیٹیگریز آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کے اکارڈنگ جو ہے وہ فل کر لینی ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں نے اپنی فل کر لینے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سبمٹ پہ کلک کر دینا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا اسٹیپ 2 سٹارٹ ہو جائے گا. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا کین ناٹ بی فیچڈ پلیز انٹر مینولی، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں گڑبڑ ہے، کیونکہ جو میں نے ڈمی رزلٹ انپٹ کیا ہے اس کی وجہ سے رجسٹریشن نمبر ڈمی جو میں نے انپٹ کیا اس کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے. خیر اس میں اتنا مسئلے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے یہ ساری انفارمیشن اگین اسٹیپ 2 میں فل کر لینی ہے جو آپ کی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ ساری جب آپ فل کر لیں گے تو اس میں اتنا ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ڈاکومنٹس آپ اپنے سارے یہاں پہ اپلوڈ کرنے والے ہیں. ابھی جو آپ نے ڈاکومنٹس یہ جو ساری انفارمیشن فیڈ کی ہے، نام، اس کے بعد ای میل اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے، یا جو پے فارم نمبر ہوتا ہے وہ بھی آپ انٹر کر سکتے ہیں، وہ سیم چیز ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ جنڈر سلیکٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ سلیکشن کرنی ہے کہ آپ نے ریگولر جو ہے وہ ایڈمیشن لیا تھا یا پرائیویٹ جو ہے وہ آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ سلیکٹ کر لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے وہ والا ایڈریس انٹر کرنا ہے جس کے اوپر آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ بھیجے جائیں گے بورڈ کی طرف سے. تو وہ آپ کے گھر کا ایڈریس ہوگا یا جدھر بھی آپ کو چاہیے ڈاکومنٹس، وہاں پہ آپ نے وہی سلیکٹ کر لینا ہے. اب یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ یہ 4 کیٹیگریز ہیں، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ سی این آئی سی کی فرنٹ سائڈ، یعنی کہ آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائڈ جن لوگوں کا بے فارم ہے وہ اس کیٹیگری میں اور اس کیٹیگری میں دونوں میں بے فارم کی فوٹو کاپی جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو سی این آئی سی کی فرنٹ اور بیک اپلوڈ کر لینے کے بعد پھر یہاں پہ جو ہے وہ اپنے چلان جو آپ نے فی سبمٹ کروائی ہے اس کی کاپی یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. دین یہاں پہ ڈی ایم سی جس کو آپ نے ویریفائی کروانا ہے، جس کی فوٹو کاپی یا جس سرٹیفکیٹ کی آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے اس کی جو ہے وہ پکچر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. یہ 4 کیٹیگریز آپ نے اپلوڈ کر لینی ہے. اب سب سے پہلے میں یہاں پہ سی این آئی سی جو ہے وہ اپلوڈ کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ جیسے آپ چوز فائل پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی جہاں پہ بھی آپ نے ڈاکومنٹس جو ہے وہ سیو کیے ہوئے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو بھی آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے فرنٹ سائڈ وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر لینی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو بیک سائڈ کی آپ کی کاپی ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ نے انٹر کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے چلان اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چلان جو آپ نے فیس سبمٹ کروائی ہے اس کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ اپلوڈ کر لینے کے بعد پھر آپ نے جو آپ کا ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کی جو ہے وہ یہاں پہ فوٹو پٹ کر لینی ہے. جو آپ کا مطلب رزلٹ کارڈ بنتا ہے اس کی آپ نے پکچر یہاں پہ اپلوڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ اسپیسیفکلی ہے کہ فولڈر میں اپنے سارے ڈاکومنٹس رکھنے ہیں پکچر لے کے، تاکہ وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ کا اپلوڈ ہو جائے۔ اب یہ ساری انفارمیشن دیکھ لیں گے کہ صحیح ہے، یعنی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے اس میں۔ ساری انفارمیشن دیکھ لینے کے بعد جو ہے وہ سبمٹ پہ کلک کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسٹیپ 2 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پہ وہ چلان نمبر مانگ رہا ہے آپ سے، جو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اماؤنٹ آپ نے پے کی ہے وہ، اس کے بعد جو ہے وہ پیمنٹ ڈیٹ، ظاہر سی بات ہے آج کی ڈیٹ ہے تو جو بھی ڈیٹ آپ کی بنتی ہے وہ اپنے وہاں پہ انٹر کر لینی ہے۔ تو چلان نمبر جو ہے وہ میں وہاں سے دیکھ لیتا ہوں، جو میں نے چلان نمبر یہاں پہ اپلوڈ کیا ہے۔ تو یہاں پہ چلان نمبر آپ نے انٹر کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو وہ اماؤنٹ پیڈ جو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ اس کا آپشن آٹومیٹکلی چلان کے ساتھ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا انٹر کر لینے کے بعد ڈیٹ جو آج جس ڈیٹ کو آپ نے پیمنٹ کی ہے، یعنی کہ بینک میں فیس جمع کروائی ہے، وہ لکھ لینے کے بعد اپنے سبمٹ پہ آ جانا ہے۔ سبمٹ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے، اب دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی سبمٹ پہ میں نے کلک کیا تو یہ اسٹیپ 4 آ گیا، یعنی کہ فائنل سبمیشن، جس میں وہ آپ کو ساری کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک دفعہ ساری چیزیں جو آپ نے فیڈ کی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری آپ کی جو ٹوٹل آپ نے 3 اسٹیپ میں کام کیا ہے وہ سارا یہاں پہ جو ہے وہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو دیکھ لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے سبمٹ پہ، کیونکہ اگر آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ جو ہے وہ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں پلیز ویریفائی انٹریز، یعنی کہ ان سب چیزوں کو دیکھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں تو پھر آپ تبھی سبمٹ پہ کلک کریں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی یہاں پہ آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے سکسیزفلی، اور یہ آپ کا جو ہے وہ ٹکٹ نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹکٹ نمبر کو آپ یاد رکھ لیں، سیو رکھ لیں، کیونکہ یہ جو ٹکٹ نمبر ہے یہی اسی سے آپ کا اسٹیٹس چیک ہوگا کہ اپلیکیشن جو آپ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ یہ یہاں پہ آپ جیسے ہی آپ ٹریکنگ آئی ڈی انٹر کریں گے، ٹھیک ہے، چلان نمبر، تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں سرچ میں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ بتا دے گا۔ ابھی میرے خیال سے میں نے صحیح چلان نمبر انٹر نہیں کیا، ٹریکنگ آئی ڈی پہ چلے جاتے ہیں، ٹریکنگ آئی ڈی انٹر کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ سارا آ گیا ہے کہ سی این آئی سی پہ اپلیکیشن ابھی پروسیس ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹس جیسے ہی آپ کو بھیج دیں گے ڈاکومنٹس تو آپ کو وہ بتا دیں گے ساتھ ہی کہ جو وہ آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہو چکے ہیں اور آپ تک پہنچ جائیں گے اتنے دنوں میں، یا وہ آپ کو میسج کر دیں گے آپ کے نمبر پہ، اس طرح سارا کام ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ سارا کام کر لینے کے بعد اب کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ کافی لوگوں کو ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے کسی گورنمنٹ جاب یا کسی بھی سیمی گورنمنٹ جاب پاکستان کے اندر، وہ ہوتی ہے ود ان کنٹری ویریفیکیشن، ایک ہوتی ہے ابراڈ ویریفیکیشن۔ ٹھیک ہے، اب ابراڈ ویریفیکیشن یعنی کہ آئی بی سی سی کے لیے جن لوگوں نے کروانی ہے، ٹھیک ہے، اب جن لوگوں نے تو کروانی ہے ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن، جو تو تب آپ جو ایڈریس میں نے ڈالا تھا اپنے ہوم کا ایڈریس، وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ یا اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایڈریس ڈال سکتے ہیں، تو وہ ڈاکومنٹس آٹومیٹکلی اٹیسٹ ہو کے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہی پہنچ جائیں گے۔ اگر نہیں تو آپ اپنے گھر پہ منگوا لیں اور پھر خود ہی اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچا دیں۔ یہ ہوگی ڈپارٹمنٹل ویریفیکیشن۔ دوسرا کام کیا ہے کہ آئی بی سی سی کے لیے ویریفیکیشن کس طرح کروانی ہے آپ نے، کیونکہ یہاں پہ آپشن نہیں ہے آئی بی سی والا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اپلیکیشن ساری فل کر لینے کے بعد، سارا یہ کام آن لائن کر لینے کے بعد، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس لے کے خود ہی جو ہے وہ کوئٹہ بورڈ چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ان سے یا تو آپ پہلے کال پہ پوچھ لیں کہ یہ سارا کام آپ نے کیسے کرنا ہے، یا آپ خود چلے جائیں، اگر آپ قریب ڈسٹینس پہ ہیں تو آپ خود چلے جائیں اور ان سے جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس آئی بی سی سی کے لیے ویریفائی کروا لیں، کیونکہ آئی بی سی سی کے لیے آپ کو سیل انویلپ ملتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ آپشن کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ آئی بی سی سی والا آپ سلیکٹ کریں گے اور آپ کو پھر سیل انویلپ آپ کے گھر میں وہ بھیجیں گے، تو اس لیے آپ خود جو ہے وہ کوئٹہ بورڈ چلے جائیں اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے، جو بھی آپ نے ویریفائی کروانے ہیں ان کی فوٹو کاپیز بھی لے جائیں، اپنے فوٹوگرافس بھی لے جائیں ساتھ، پاسپورٹ سائز، یہ ساری چیزیں لے کے آپ کوئٹہ بورڈ چلے جائیں اور وہاں پہ ان کو بولیں کہ آپ کو آئی بی سی سی کے لیے اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ آئی بی سی سی ہوتی ہے اگر کسی آپ نے میڈیکل کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے پاکستان کے اندر تو اس کے لیے آئی بی سی سی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ابراڈ ویریفیکیشن، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ باہر کی کسی کنٹری کے لیے جاب کے لیے، یا آپ نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو اس کے لیے آئی بی سی سی کی ویریفیکیشن ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ سارا پروسیجر تھا کہ کس طرح سے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہم بلوچستان بورڈ کوئٹہ بورڈ سے جو اپنے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ آن لائن میتھڈ ہے،
ٹھیک ہے، تو اس آن لائن میتھڈ کے تحت جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کو ایزیلی ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔